انشاءاللہ عزیز بیچ میں کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اس کو کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے۔ یہ سنت سے ثابت ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا۔ جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا۔ عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا۔ اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو، اور بھی عورتیں بیٹھی تھی، چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی، یاد رکھیں، تو کہا تم عورتیں بھی پیو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا، اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی، تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں، جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند۔ تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیا۔ اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو، عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تو آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بھوک اور جھوٹ، پی لو، مطلب کیوں شرما رہی ہو، پی لو، تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا، کہا پی لو، اور پھر نو عورتوں نے بھی پی لیا، سمجھ رہا۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کی چیز، اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا۔ بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو، نہ اپنی بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی کو۔ تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر، آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں، اینی تھنگ، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے۔ اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کو چلو ڈھابے پر، چلو کھانے پر، سر گھر پہ کب آ رہے ہیں آپ کھانے کی، تو پروموشن چاہیے آپ کو، ٹھیک۔ تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے۔ تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو۔ تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد، اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں، تو کھلائے پلائے کچھ دے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے، سماج، ماحول کے اعتبار سے چیزیں XYZ بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے، بہرحال تو کچھ نہ کچھ کرے۔ دوسری چیز، جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، جب خلوت میں ملاقات ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے، اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، ٹھیک، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے پکڑے، سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک ہے، لیکن تکلیف دینی مطلب پکڑنا، آپ ظاہر سی بات اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھے، کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے، آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو، ٹھیک، یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ، بہرحال تو اس کو پکڑے، اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ دعا کرے، اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے، ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں، اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ، اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علیہ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ دعا نئی سواری خریدنے کی بھی ہے، یہ دعا نیا غلام خریدنے کی بھی ہے، اور یہ دعا نکاح کے بعد بیوی سے پہلی بار ملنے کے لیے بھی ہے، تینوں کے لیے۔ اگر آپ سواری خریدے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ خریدتے تو اس کے کوہان کو پکڑ کر یہ دعا کرتے، نکاح آپ نے کیا تو سر پر ہاتھ رکھ کر کیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو۔ دیکھیے دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا، اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس خیر کا جسے پیدا کیا، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی بار آپ کریں گے۔ اس کے بعد اب جب ہم بستری کا
ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے. یہ دعا کامن ہے, ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے. یہ بہت اہم دعا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں کرے تو کیا ہوا, نہیں بولے تو کیا ہوا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے, چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں, کار ٹو ویلر چلاتے ہیں, اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا, ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا, انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا, مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا, بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا, ہے نا. تو آپ بولتے ہیں نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی. مطلب آپ کمپلیشن, دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں, مکمل کی طرف چاہتے ہیں. سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جائے؟ وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نگیٹو کیوں, پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا, ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا, وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے. یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے, ہمیں صحابہ سے ملتا ہے. ٹھیک, اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے. ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں, ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے, وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی. یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے. یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی, وہ میرے پاس آئے. جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی. اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے. تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے. یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ, چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو. تو آگے کھڑا رہے, وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے, تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے. ٹھیک, مطلب ان کو ایک سے ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو. تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے, تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے. جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال, تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا. اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے. یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے. آپ کریں بسم اللہ, اللہ کا نام سے آپ شروع کریں. اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا یاد رکھیں, چھوٹی سی دعا, یہ دعا کر لے بسم اللہ, اللہ کے نام سے. اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ. پھر آگے فرمائیں وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے. اور رزق یہاں مراد اولاد, مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ. دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہمبستری کر رہا ہے, یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے, یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے, ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو. یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جا رہی. دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے, یاد رکھیں. بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی, ٹھیک ہے, اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی, تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے, مالک اور غلام والا رشتہ نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا ہے مرد کو پہلی بار, تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے. ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے. وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے, میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے. ٹھیک, اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح. اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی پر رہنے والی, شریک حیات کہا جاتا ہے نا بیوی کو. شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی, پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی. اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنی حوث کو پورا کرنا کیا. ٹھیک ہے, الفت اور محبت ایک چیز ہے, لو ایک چیز ہوتی ہے, کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر. اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک حوث ہوتی ہے. تو ہمیں محبت کی اجازت ہے, حوث پوری نہیں کرنا ہے ہم کو. ہمیں جو لو کی اجازت ہے, ہم کو لسٹ نہیں. ٹھیک ہے, انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے, لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرے اپوننٹ پارٹنر ہے, میری بیوی ہے, اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے. تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے, بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے. اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے, ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا, جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے,
مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا. تو کہا اللہ کے رسول میری مجبوری تھی, میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی. جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے, اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا, وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے, وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے. اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی, نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے. تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ, میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو. تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے, تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے, کھیلے اس سے, مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے. اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے. میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی, مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دبایا وہ میکینیکلی شروع ہو جاتی, لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے. ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے, پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے, اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے. جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے, تو بہت ساری باتیں ہوں گی, ملاقاتیں ہوں گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے. سیم ویسے ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں, اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کریں کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے, بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے, شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے, انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے, سامنے والے فریق کی, آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے. ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو, جائز ہے بالکل. تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا وہ کم ہے, تو ظاہر سی بات ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں. تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے, جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا, حلال ہے اس کے لیے کرنا, جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا, سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا. سمجھ رہے آپ بات کو. تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں, انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا, ٹھیک. تو فور پلے ہوں گا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو. دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. ہم بستری کے لیے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری, یاد رکھیں, اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے. اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے, لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے. مرد اس عمل کے لیے راضی ہے, وہ ظاہر ہے, اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے, لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری, ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے, لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے اس کے, ظاہر سی بات ہے جسمانی اعتبار سے. تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا, اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ, اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے, کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کہاں ہوتی ہیں, سمجھے نا, انسان کی آنکھوں کے اشارے, جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں, مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے, پہلے دن کی بات, جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے, اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی, نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی, کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی, یاد رکھیے, کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں, آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی. تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر, چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں ہے. اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے, میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو, لیکن سمجھیے اس بات کو, مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے, اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی. حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی, دونوں کے لیے کہا, یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے, وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی, مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا, وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی, شریک بنتی. تو یہ باتیں, یہ بیاہی, اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بیاہی کا سوچیں گے تب میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے. یہاں بیاہی اور حیائی کچھ نہیں ہے, اب آپ کا شوہر ہے وہ, یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے, یاد رکھیں مختلف طریقوں سے کر سکتی. جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں, کمزور پڑ جاتی ہیں, تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی اور مائل کرتی ہیں.
جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحاشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں. تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں وہ بتا رہی ہو؟ چونکہ مرد ترازی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے. عورت تو کیسے پتہ چلیں گے؟ اب تک کہ آپ نہیں بتائیں گی. اور اس میں کوئی حیا اور بے حیائی کا تقاضا نہیں. یاد رکھیے یہ آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے، یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے. تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں. کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے؟ اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز؟ کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے. اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے، اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے. تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر. بہرحال آگے بڑھیے. اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی. اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے. اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ کہ انسان اسے اب جمع کیسے کرے. اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا. اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جو اس نے دیا، اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم. کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کے پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں گے؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو. ٹھیک، اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شائن نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے. آئیے، جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے، تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے. مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے نا، بانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے. جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں. آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں. سمجھ رہا؟ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے. تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں. آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے. وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا یہ تو، لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے. حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے، اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے. انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، اور سطر پوشی کے لیے بھی خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے. تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے. چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آیا، تو لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن ہم جو ہے جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ،
مکے کے جو لوگ تھے وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں، مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں اس میں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو، شاید سنسکرت کا لفظ ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی، اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے، وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندیدگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے تو، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بھی کہ ہماری عقلیں، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے سوائے شرمگاہ کو چھوڑ کر۔ یہ معاملہ عورت کے لیے بھی مرد کے لیے ہے، بیوی کو چومنا یا شوہر کو چومنا، بیوی کو بوسہ لینا یا شوہر کا بوسہ لینا تمام جسم پر جائز ہے سوائے شرمگاہ چھوڑ کر۔ سمجھ رہا، عورت کا اگلا اور پچھلا حصہ، اور شرمگاہ دو چیزیں ہوتی، مرد کا اگلا اور پچھلا حصہ اور عورت کا اگلا اور پچھلا حصہ، اس کو چھوڑ کر تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہے۔ بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہے۔ انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے، اور ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ ہاں، صرف اگلا اور پچھلا شرمگاہ کا حصہ چھوڑ کر تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد ایکسکلوڈنگ صرف دو چیزیں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ۔ چومنے میں نہیں یاد رکھے، لیکن ہاتھ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اسی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول، ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے؟ تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں اور لونڈیوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو۔ تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے۔
चूमने के मामले में 2 आज़ा 2 हिस्से छोड़कर आपको तमाम इजाज़त है, छूने के मामले में तमाम आज़ा और देखने के मामले में तमाम आज़ा। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने पता नहीं ऐसी बातें कह दी, अल्लाह रहम करे, कहाँ से लाए मुझे नहीं पता, कि अगर बीवी की शर्मगाह देखी तो औलाद बिगड़ी भी पैदा होती है। अरे अल्लाह, तो कैसे रिस्ट्रिक्शंस हम दे रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन शरीयत के नहीं हैं। कैसे, मतलब सोचिए ना आप, कैसी अक्ल काम नहीं करती कि ऐसे कैसे रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। ठीक, तो लिहाजा इस बात के ताल्लुक से लोग बहुत सवाल करते हैं, मैंने उसका क्लेरिफिकेशन पूरा बहरहाल सवाल के ताल्लुक से दे दिया। दोनों ही चीज़ है, दोनों ही चीज़ याद रखिए। सिर्फ बोसा लेना और चूमने के अलावा छूने के मामले में और देखने के मामले में मियाँ और बीवी को कंप्लीट राइट है, कंप्लीट हक़ है, वो जो चाहे इस मामले में कर सकते हैं, याद रखिए। ठीक, अब आइए इस मामले में हम बिस्तरी में मनाही किस चीज़ से है वो भी देख लें, और अफजल कब और कहाँ और कैसे है, ठीक, वो भी एक देख लेते हैं। आइए आगे बढ़िए। तो इस मामले हम बिस्तरी में दुबर पीछे से, मतलब शर्मगाह के पिछले हिस्से में औरत के दाखिल होना हराम है, जिसको आम ज़बान में कहेंगे पैखाने की जगह। ठीक, औरतों के जो शर्मगाह होती है वो मर्दों के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है इस मामले में कि मर्द की शर्मगाह का एक ही हिस्से से पेशाब भी निकलता है और मली भी निकलता है, लेकिन औरतें मुख्तलिफ, तो औरतों के पेशाब की जगह अलग होती है और शर्मगाह अलग, जहाँ औलाद पैदा होती है वो जगह अलग होती है, और पैखाने की जगह अलग होती है। तो मर्दों में 2 ही हिस्से हैं जहाँ से निकलता, औरतों में 3 होते हैं, याद रखिए। तो याद रखिए मर्द के लिए औरत की जो है शर्मगाह के अलावा कोई भी अमल करना दुरुस्त नहीं, और बिलखुसूस दुबर की तो हुर्मत शरीयत इतनी सख्त साबित की। मुस्नद अहमद की रिवायत है जो है उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब मुहाजिरीन अंसार के पास मदीना आए तो इनकी औरतों से जो है शादियाँ रचाई। मुहाजिर औरतों को ज़मीन पर लिटाकर या इनके हाथ को ज़मीन पर रख कर घुटनों के बल इनको कर जिमा करते थे, फ़ायदा उठाते थे। मुहाजिरीन में से एक आदमी ने अंसार की औरत से निकाह कर लिया और इरादा किया कि वैसे ही काम करे जैसा वो उनके पास चलन था करे, तो उसने इनकार कर दिया और कहा जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ कर नहीं आऊँगी, अमल नहीं करने दूँगी। उसने कहा ठीक है, जा पूछ कर आ जा। वो औरत सुबह होने के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँची। जब खिदमत में पहुँची तो बड़ी शर्माई, कैसे पूछूँ कैसे पूछूँ। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो आपकी अज़वज बीवी थी, उनसे कहा कि ज़रा आप रसूलुल्लाह से पूछ दीजिए ना कि ये अमल क्या जायज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी जो आयत नाजिल हुई थी सूरह बकरा की, मैंने पहले रख दी, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़ातू हर्साकुम अन्ना शिअ्तुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती है, जहाँ से चाहो दाखिल हो जाओ, जो है। और वो आगे अल्लाह के सुना नहीं मगर एक ही जगह मुकाम पैदाइश का दाखिल हो, लेकिन नहीं मगर एक ही जगह मुकाम पैदाइश। तो इससे पता चला दुबुर में दाखिल होना, पैखाने की जगह या एनल सेक्स जिसको कहते हैं, शरीयत में हराम है, और इतना सख्त हराम है कि इसकी हुर्मत के ताल्लुक़ से 3 ही हदीसें रखता हूँ आपके सामने। पहली हदीस आपसे फरमाते, तिरमिज़ी और इब्न हिब्बान की रिवायत, आपने फरमाया और कहा अल्लाह ताला ऐसे आदमी की तरफ नहीं देखेगा या देखना गवारा नहीं करेगा जो अपने बीवियों से दुबुर में जमा करता था, पैखाने की जगह जो है जमा करता था, उसकी तरफ देखने वाला नहीं अल्लाह क़यामत दिन। अल्लाह का नहीं देखना मतलब अल्लाह का रहम नहीं करना। दूसरी रिवायत अबू दाऊद की रिवायत आपसे फरमाते, वो आदमी मलऊन है, अल्लाह के नज़दीक लानती है, फ़रिश्तों के नज़दीक लानती है, इंसानों के नज़दीक लानती है, जो फरमाते हैं जो महाश यानी दुबुर में औरत के दाखिल हो। दूसरी रिवायत। तीसरी रिवायत बहुत सख्त है, आप फरमाते, निसाई की रिवायत आपने फरमाया, जिस आदमी ने हाइज़ा औरत से हम बिस्तरी की, जिस आदमी ने अपने बीवी से दुबुर में दुखुल किया, और जिस आदमी ने या औरत ने जो है किसी काहिन के पास जाया, नुजूमी के पास गया और उसकी बात की तस्दीक की, हाँ ये तो सही कह रहा है, उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद पर नाजिल हुई है, मतलब वो शरीयत का मुनकिर है, वो काफिर है। अब लाइल्मी मैं समझता हूँ कितने लोग ये गुनाह कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। लोगों को लगता है ये तो कोई बात ही नहीं, रूटीन ऑफ लाइफ है। ठीक, लाइल्मी कितनी ख़तरनाक हो सकती है, समझ रहे हैं आप, कि उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद पर नाजिल हुई, वो मुनकिर शरीयत है, वो इस्लाम का मुनकिर आदमी है जो दुबुर में दाखिल होता है। हमको मामूली लगता है, शरीयत के नज़दीक बहुत संगीन जुर्म है। तो इल्म बहुत ज़रूरी है हर मामले में, बहरहाल। ठीक, तो ये तीनों रिवायत बहरहाल इस चीज़ की वजाहत कर रही थी कि तहरीम दुबुर है। अब आइए कुछ बातें वजाहत